کرونا بہت ہی سمجھدار ہے اور اس قدر سمجھدار ہے کہ حضرت اللہ کے گھروں میں جاتا ہے مگر اللہ کے بندوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتا ہے نا کمال کی بات۔ اس کو جس نے پیدا کیا اسی کے خلاف ہو گیا۔ مگر رکیے، یہاں ایک بات سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ وائرس جو بندوں کو اللہ کے گھروں سے جانے سے روکتا ہے، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس نے کہاں سے یہ سیکھا؟ اس کو کس نے عقل مند بنایا؟ اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اس کی وضاحت کن سے ملتی جلتی ہے؟ اس کی سوچ اور فکر کو کس نے تیار کیا؟ اس کے اخلاق، اس کی تہذیب اور اس کو کس کے قوانین کا پابند بنایا؟ مسلمانوں کو یقیناً آج اس بات کا بخوبی ادراک ہو چکا ہوگا کہ ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں آئیں، یہ ویسے ہی مسلمان بارگاہ الہیہ میں حاضر ہو کر سجدوں میں گر کر رو کر دعائیں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ تو پھر یہ کیسی بیماری ہے جو ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور ہر اس مسلمان کو اپنے خالق، مالک اور رازق کے گھر جانے سے روک رہی ہے؟ ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ مسلمان بیوقوف نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کو باکمال صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ایمان سے بتلائیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ جہاں ہر وقت اللہ کریم کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دن رات وہاں پر اللہ کریم کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں مسلمانوں کے دامن گیر ہوتی ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان جہاں اپنی بیماریاں، پریشانیاں اور غموں اور مناجات کو لے کر آتے ہیں اور اپنے دل کی مرادیں پاتے ہیں، بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، ان مقدس مقامات کو جب مسلمانوں کے لیے ہی بند کر دیا جائے گا اور بند کرنے والے بھی مسلمانی ہوں گے تو پھر غور تو کرنا پڑے گا، سوچنا تو پڑے گا کہ کیا یہ ہمارے اللہ کریم سے ہم سے ناراضگی کا سائن ہے یا رضا کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سامان ہے یا ناراضگی کا؟ غور کیجئے، اب خود غور کیجئے۔ بے شک ہر مسلمان جس کرب سے آج گزر رہا ہے وہ اس معاملے کی حساسیت کو خوب جانتا ہے۔ جی ہاں، ہر وہ مسلمان جو اس کرب سے گزر رہا ہے، اس پریشانی کے عالم سے دوچار ہے، وہ اس معاملے کی حساسیت کو خوب جانتا ہے۔ مگر افسوس، دکھ اور رنج کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے یہودی نہیں، عیسائی، سکھ نہیں، ہندو، مجوسی اور یہودی نہیں، بلکہ ہم میں سے ہی ہیں، اللہ کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہلوانے والے ہیں۔ تو پھر آخر انہیں ہوا کیا کہ یہ اپنے ہی دین اسلام کی تعلیمات سے، اسلاف امت سے بیگانہ ہو گئے؟ یہ کس طرح کی خیرخواہی کے سامان پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے دور کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دینے والوں کو روک رہے ہیں، جہاں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رازق خود فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے بندوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ مگر افسوس، آج ہم احکام الہیہ سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ تو آخر کیوں؟ ہمیں اس حد تک کس نے پہنچایا؟ ہمارے رخ کون موڑ رہا ہے؟ ہمارے نظریات، ہماری ترجیحات، ہمارے اخلاق، کردار، افکار، خیالات اور وضاحت کو کس نے بدل کر رکھ دیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو دور حاضر کے مسلمانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے اور چیخ کر یہ بتلا رہا ہے کہ اے مسلمان، تجھے آج اس جانور کی تعلیم نے یہاں پہنچایا ہے جس کو تو اور تیری اولاد سکول و کالج سے حاصل کر رہی ہے۔ تیرا مالک، تیرا رازق اور تیرا خالق تو کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر فرماتا ہے، اور تو آج خود بھی اس بات کو بخوبی جان چکا ہے کہ جانوروں سے بدتر لوگ جو اپنی ماں، بہن اور بیوی اور بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس بدکاری اور کالک کو محفوظ کرتے ہیں اور محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، ایسے جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم جب تم اور تیری نسلیں لیں گی تو پھر ان میں جانوروں کی سی ہی خصلتیں پیدا ہوں گی نا۔ بے حیائی وہ عام کریں گے، فحاشی کے دل دادا وہ ہوں گے، درندے وہ بن جائیں گے، اس قدر کہ 5 سال کی بچی بھی ان کی درندگی کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکے گی۔ جانوروں سے بدتر لوگوں کے نظاموں کے جب تم لوگ ہی محافظ بنو گے، انہی کے نظاموں کے تحفظ دینے کے لیے مسلمانوں کو تیار کرو گے، ان کی نسلوں کو تیار کرو گے، ان کے نظاموں کے پابند خود بنو گے اور مسلمانوں سے ان کے نظاموں کی پابندی کرواؤ گے، تو غور کرو، سوچو، نام تو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیں گے، مگر ہر وہ کام وہ کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتا ہے، منع فرماتا ہے، روکتا ہے۔ کھلم کھلا شریعت پاک کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ کھلم کھلا شریعت پاک کی دھجیاں اڑائیں گے۔ اللہ کریم نے جن سزاؤں کو نافذ کرنے کا حکم فرمایا، جب ہم آج مسلمان ہی عورت کی عصمت، عفت و پاک دامنی اس قدر تار کیا جائے گا کہ اس کے پردے کو ظلم کہیں گے، اس کی شرم کو اتارنے کے لیے اور گھروں کی جنت سے نکالنے کے لیے نت نئے قوانین بنائیں گے،
اور جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم دلوا کر اور پھر انہیں ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، فٹ بال کے میدانوں میں لے آئیں گے، دفتروں، کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں لا کر ان کی عزتوں کو نیلام کریں گے، پارکوں، ہسپتالوں، ہوائی جہازوں میں پہنچا کر ان کے ہوس کے پجاری بآسانی اپنی ہوس کی پیاس بجھائیں گے، فلموں، گانے، باجوں، اخبارات، میگزینوں، رسالوں کی زینت بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کے لیے نت نئے منصوبے تیار کیے جائیں گے۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوگا، گلی گلی، محلے محلے میں، تعلیمی اداروں میں احکام الہیہ اور شریعت مصطفیٰ کا قتل عام ہوگا۔ تو ایمان سے بتلائیں تو کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے؟ جب ایسے ہی امور سے سارے مسلمان خود بخوشی دین کا نام لے کر دین کو خود قتل کرنے کے در پر ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ہم میں ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہائے افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم لوگ پھر بھی بارگاہ الہیہ میں سجدہ ریزی کی بجائے الٹا اللہ ہی کے گھروں کو بند کر رہے ہو، اور یہ سب امور جو سر انجام دے رہے ہیں، خدا کے لیے غور کیجئے، یہ کوئی ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، یہودی نہیں، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو اسکولوں کالج کی تعلیم پا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور آج ہم پیچھے اور نسلیں تیار کر کے ان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ غور کیجیے کہ ہم واقعی سچ میں مسلمان ہی ہیں۔ آج ہماری ہی نسلیں ہمارے سامنے ہمیں اللہ کے گھر سے روک رہی ہیں، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے سے روک رہی ہیں۔ مان لیا کہ بیماری ہے، وبا ہے، لیکن خدا کے لیے غور کیجئے یہ بیماریاں، یہ وبائیں کس وجہ سے پھیل رہی ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا گناہ ہم سے ہو گیا؟ کیا خطائیں ہم سے ہو گئیں؟ کون سے ایسے عوامل میں ہم لوگ آج گرفتار ہو گئے کہ ہماری نسلیں، ہماری بربادیاں، ہماری تباہیاں، کافروں کے تسلط آج ہم پر مسلط کر دیے گئے؟ خدا کے لیے غور کیجئے، کافروں کے نظام کے ہم محافظ، سینما، گانے، فلمیں، باجے، ڈرامے، ہر وہ برائی آج ہمارے گھر کے اندر پنپ رہی ہیں جسے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم اگر یہی حال رہا تو کورونا تو کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں عام ہوں گی، اور وہ بیماریاں عام ہوں گی جنہیں ہم جانتے تک نہ ہوں گے۔ آج بھی اگر تم لوگ چاہتے ہو، کورونا خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ کریم کا عذاب ٹل جائے، اللہ کریم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے راضی ہو جائیں، تو پھر اپنے دین اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹو، اپنے بچوں کو اسکولوں کالج کی تعلیم سے دور کرو، نکالو ان اداروں سے باہر اور سکھاؤ ان کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے اور انہیں احکام الہیہ کا پابند بنائیے، سکھائیں انہیں سنت رسول اور پیکر بنائیں انہیں شریعت پاک کا، احکامات الہیہ سے ان کے سینوں کو روشن کیجئے، گھروں میں ہر اس چیز کو ختم کر دیجئے، مٹا دیجئے، دور کر دیجئے جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق میں استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ فحاشی اور یعنی بے حیائی کی جو چیزیں ہیں انہیں گھروں سے نکال دیجئے، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہر غیر سے، نامحرم سے ایسے بچائیں جیسے سانپ اور بچھو سے خود کو بچاتے ہیں۔ گھروں سے ہر اس شے کو نکال دیجئے جو شریعت پاک کی دشمن ہے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ باجے، یہ بے حیائی، یہ اوریانی، یہ فحاشی کے تمام پھاٹک بند کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں۔